بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سلیبس کی چوتھی کہانی ہے کربلا سو ہو بھلا۔ احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ تو امتحان کے اندر یہ نتیجہ آیا کرتا ہے اور اس نتیجے پہ آپ نے کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ اس کہانی کا مضمون اس نتیجے کے مطابق ہو تو کوئی بھی کہانی لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہاں ایک کہانی چھوٹی سی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو سر جہانگیر صاحب نے اپنی کتاب نگار اردو میں لکھی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر کوئی امدادی کتب ہے تو اس کتاب میں سے جو بھی آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس میں سے نکال کے یاد کر سکتے ہیں۔ کربلا سو ہو بھلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سیاح سیر و سیاحت کرتا ہوا کسی جنگل میں جا نکلا۔ وہاں اس کی نظر ایک بندر پر پڑی جو زخمی تھا اور زخم کی وجہ سے نڈھال ہو کر زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس سے چلا نہ جاتا تھا۔ سیاح کو اس پر بہت ترس آیا۔ سیاح سیر کرنے والا، سین یہ الف اور ہے حلوے والی۔ سیاح کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنی چھاگل میں سے بندر کو پانی پلایا۔ چھاگل ایک برتن ہے، اسے پیار کیا اور اس کے زخم کی مرہم پٹی کی۔ چند دن بعد بندر تندرست ہو گیا۔ سیاح جہاں بھی جاتا بندر بھی ہمراہ جاتا، غرض دونوں میں بے حد دوستی ہو گئی۔ ایک دن سیاح کو صحرا میں سے گزرنا پڑا۔ وہاں پانی کا کوسوں تک نام و نشان نہ تھا۔ چھاگل کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ پیاس کی شدت اور سفر کی تھکاوٹ نے انہیں نڈھال کر دیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بندر نے جب اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی تو زور زور سے چیخنے لگا، ادھر ادھر دوڑا۔ آخرکار اسے ایک ناریل کا درخت نظر آیا۔ وہ اس پر چڑھ گیا، ناریل توڑ کر فوراً اپنے دوست کے سرہانے آ پہنچا۔ بندر نے ناریل کو توڑا، یوں توں کر کے اس نے سیاح کے منہ میں ناریل کا پانی ڈالنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ سیاح نے آنکھیں کھولیں اور جب اسے ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بندر اسے ناریل کا پانی پلا رہا ہے۔ غرض اس طرح سیاح کی جان بچ گئی۔ اس واقعہ کے بعد سیاح نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندر کو اپنے ساتھ رکھا اور اس کو کبھی اپنے سے جدا نہ کیا۔ نتیجہ، احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی، کربلا سو ہو بھلا ہے۔ تو یہ بندر اور ناریل کے درخت سے ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ 2015 کے اندر غالباً ہمارا تھائی لینڈ جانا ہوا تو ہمارے پاس وزٹ ویزا تھا۔ وہاں ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں بہت زیادہ ناریل کے درخت تھے اور اونچے اونچے، بہت اونچے اونچے درخت تھے، پرانے درخت۔ تو لمبی لمبی سیڑھیاں بھی انہوں نے بنوائی ہوئی تھی، لیکن ان سیڑھیوں پہ کتنی ساری لمبی سیڑھی بناتے، چڑھنا مشکل تھا۔ تو ان سے پوچھا، آپ یہاں سے اس کے اوپر سے ناریل کیسے توڑتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ ایک آدمی نے بندر لے کے آیا، اس بندر کو چھوڑا تو وہ چھوڑتے ہی اس کو اشارہ کیا تو بندر اوپر چڑھ گیا، اوپر ناریل کے درخت پہ۔ تو وہاں کچھ ناریل کچے ہوتے ہیں، کچھ پکے ہوتے ہیں۔ تو کچے کی ضرورت ہو تو وہ کچے اترواتے ہیں، پکے کی ضرورت ہو تو وہ پکے ہوئے ناریل وہاں سے اتارتے۔ اس کے اندر پانی نہیں ہوتا، ناریل ہوتا ہے، اور جو کچے ناریل ہوتے ہیں اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ کوئی مہمان آ جائے تو وہ ناریل سے ہی ان کا اکرام کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی آ جائے تو اس کو کوک پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، ایسے ان کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا تو اس کی خدمت کے لیے وہ ناریل لے کے آتے ہیں۔ تو ناریل اوپر سے توڑتے، اس کے اندر سٹرا اور پائپ لگا کے اس کے سامنے پیش کرتے، تو بڑا مزے کا اس کا پانی ہوتا۔ تو اس کے اندر صرف پانی ہی ہوتا تھا، ابھی تک ناریل بنا نہیں ہوتا۔ تو مہمانوں کا بار بار آنا اور بار بار وہاں سیڑھی پہ چڑھنا مشکل تھا۔ تو وہ بندر اوپر گیا، اس بندر نے ایک ناریل پہ ہاتھ رکھا، وہ پکا ہوا ناریل تھا۔ تو نیچے مالک کھڑا تھا، اس نے اس طرح کیا، سر ہلایا۔ اس نے دوسرے پہ ہاتھ رکھا، پھر اس نے سر ہلایا۔ اس نے تیسرے پہ ہاتھ رکھا جو کچا ناریل تھا، تو اس نے ایسے کیا، ہاں کا اشارہ کیا۔ تو اس نے اوپر سے وہ ناریل توڑ کے نیچے پھینک دیا، پھر اگلے ناریل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو وہ نیچے مالک کھڑا، جس پہ سر کو ہلا دے
اس کو وہ بندر نہیں توڑتا تھا، اور جس پہ ہاں کر دے، ایسے کر دے، اس ناریل کو توڑ کے بندر نیچے پھینک دیتا تھا۔ تو میرے فوراً ذہن میں بات آئی کہ دیکھو بندر اتنا وفادار ہے، کتنی ان کی بات مانتا ہے، اور ہے بھی بندر جانور ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس انسان ہیں، اور ان کی وفا کا یہ عالم ہے کہ جتنا بھی سمجھا لیں ان کو بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ان سے زیادہ تو بندر اتنا وفادار تھا، تو انسان کو تو اس سے زیادہ بھی زیادہ وفادار ہونا چاہیے۔